السلام علیکم ایوری ون، آئی ہوپ ایوری بڈی از ڈوئنگ ویل. آج میرا جو ایک عنوان کہہ لیں، ٹاپک کہہ لیں، وہ بہت ضروری ایک بینگ این ایجوکیشنسٹ ضروری ٹاپک ہے ماں باپ کے لیے، بچوں کے لیے، ہر طرح سے. کیونکہ اس میں مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو ہماری آنے والی جنریشن ہے اور جو اب بھی ہماری جنریشن ہے، ہم نہیں دیکھ پا رہے کہ وہ بچے کیا کیا چیزیں اس وقت سفر کر رہے ہیں. ہم یہ ضرور دیکھ لیتے ہیں کہ بچہ پڑھ نہیں رہا ہے، لیکن جو ہے ہم یہ نہیں دیکھتے کہ بچہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہے، کیا وجہ ہے کہ اس کا مائنڈ ڈسٹریکٹڈ ہے، وہ کیوں نہیں پڑھ رہا ہوتا. میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں کہ جی یہ مسئلہ ہے، یہ نہیں پڑھتے ہیں، میں پڑھانے کی کوشش کرتی ہوں لیکن نہیں فوکس ہوتے، ان کا دھیان ادھر نہیں ہوتا، یا انہیں سمجھ نہیں آتا ہے، یا میں جو سمجھانا چاہتی ہوں وہ نہیں سمجھتے ہیں. میں ان کو ٹیوشنس بھی کروا رہی ہوں، میں ان کو یہ بھی کر رہی ہوں، وہ بھی کر رہی ہوں. میرا بچہ بھی ٹوڈلرز میں آیا ہے، میرا بچہ بھی پری نرسری میں ہے، یا نرسری میں ہے، یا KG میں ہے، یا 1 میں ہے، یا 2 میں. تو دیکھیں، میں ہر ماں باپ کو یہ سجیشن دیتی ہوں کہ ہمیشہ یہ بات یاد رکھیں کہ جو لقمہ ماں باپ اپنے ہاتھ سے اپنے بچے کو کھلائیں گے نا، وہ کوئی دوسرا نہیں کھلائے گا. ہم نے نا یہ جو کانسیپٹ ڈیولپ کر دیا ہے نا ٹیوشنز کا، یہ ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کر لی ہے. ٹھیک ہے کچھ کلاسز ایسی ہیں کہ جس میں ہاں بچے کو نیڈ ہوتی ہے کہ آپ کی میتھمیٹکس اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یا آپ کی جیوگرافی اتنی اسٹرانگ نہیں ہے، یا آپ کے سائنس سبجیکٹس نہیں تھے، تو وہ ایک الگ چیز ہے کہ اس میں آپ کو اسسٹنس کی ضرورت ہے. یا چلے آپ کی لینگویج انگلش لینگویج پہ آپ کو اتنی کمانڈ نہیں ہے، یا اگر سندھی ہے تو سندھی نہیں آپ نے پڑھی ہے لیکن بچہ آپ پڑھ رہا ہے. تو وہ ساری چیزیں میں سمجھ سکتی ہوں. وہ ایک اسپیکٹ ہے کہ وہاں پر ہمیں ایک ہیلپر کی، ایک اسسٹنس کی ضرورت پڑ رہی ہے. لیکن اگر میں بولوں کہ آب کھڑ یا یہ والے چیزیں بھی ہم نہیں پڑھا پا رہے ہیں اپنے بچے کو، تو پھر تو یہ ہمارے لیے بہت بڑا کوشچن مارک ہے نا، کہ اس کے لیے بھی ہمیں ایک ہیلپر چاہیے جو خود ہر سیلف یا ہم سیلف ایک انٹرمیڈیٹ ہوتی ہے اور وہ آپ کے بچے کو پڑھا رہی ہوتی. تو اتنی تو ماشاءاللہ سے آپ لوگوں کی بھی نالج ہے، سمجھ ہے، اتنا تو آپ نے بھی پڑھا ہوا ہوگا. اور اگر منیمم کیا ڈگری ہے، میٹرک ہے نا، میٹریکولیشن اگر وہ بھی کی ہوئی ہے تو بھی آپ یہ آرام سے پڑھا سکتے ہیں. 1+1 2 کروا سکتے ہیں، میتھس کی کویشچن سمپل ایڈیشن سبٹریکشن کروا سکتے ہیں. تو برائے مہربانی جس وقت بچہ 2 سے 8 سال یا 10 سال تک کی عمر میں ہوتا ہے، تو اپنے بچے کو خود سے پڑھائیں. خود آپ 1 گھنٹہ بھی فوکس کریں گے نا، بچہ اسکول میں پڑھتا ہے، ایسا نہیں کہ اسکول میں بچہ نہیں پڑھتا، اسکول میں وہ پڑھتا ہے. لیکن اگر آپ نہیں پڑھائیں گے، آپ نہیں فوکس کریں گے، آپ نہیں دیکھیں گے، بچہ کچھ بھی نہیں سیکھ پائے گا. یہ بات یاد رکھیں کہ all 5 fingers can never be equal. ایک بچے سے اگر ہم کمپیریزن کریں کہ جی میری بہن کا بیٹا ہے، یا میری بھائی کا بیٹا ہے، یا میری نند کا بیٹا ہے، یا دیورانی کا، یا جٹھانی کا، کسی کا بھی بیٹا ہے یا بیٹی ہے، وہ اس طرح پڑھتی ہے، وہ تو اتنا دھیان لگاتی ہے، وہ تو ایسے پڑھتی ہے، اس کی تو امی بھی نہیں پڑھاتی ہیں، وہ تو ٹیوشن بھی نہیں جاتی ہے، وہ تو اسکول میں جو پڑھ کر آتی ہے وہ آ کے گھر میں خود دیکھیں. میں نے آپ کو بتایا نا، تمام بچے برابر نہیں ہیں، 5 انگلیاں برابر نہیں ہوتی. ہر کسی میں ایک اپنی اسپیشلٹی ہوتی ہے، ہر ایک بچے میں ایک اپنی خصوصیت ہوتی ہے. اگر ہم ہر بچے کو ایک ہی لیول پر ناپنا اور تولنا اسٹارٹ کر دیں تو ایسے تو زندگی ہم اپنے بچے کی خود مشکل کر دیتے ہیں. ہر بچے کو الگ طرح کی اٹینشن چاہیے ہوتی ہے، ہر بچے کو ایک الگ آپ خود دیکھتے ہوں گے ارد گرد میں، سارے دنیا میں آپ کے ساتھ کے لوگ یا تو ڈاکٹر نہیں ہیں، یا سارے انجینئر نہیں ہیں، سارے پینٹرز نہیں ہیں، یا سارے یوٹیوبرز نہیں ہیں، یا سارے ایجوکیشنسٹ نہیں ہیں، ٹیچرز نہیں ہیں. ہر کسی کے لیے ڈفرینٹ پروفیشن ہے، اور ہر کسی نے اپنا پروفیشن اپنے حساب سے چوز کیا ہے. تو آپ اپنے بچے کو اسپیس دیں اور وقت دیں. آپ کا جو وقت ہے نا وہ آپ کے بچے کو سنوارتا ہے. کوئی ٹیوشن والا باجی، آنٹی یا مس کبھی بھی بچے کو اس طرح سے فوکس نہیں کرے گا جس طرح سے آپ خود اپنے بچے کو فوکس کریں گے. اس چیز کا خیال آپ کو خود رکھنا ہے، کوئی بھی نہیں رکھے گا آپ کے بہاف پر. تو برائے مہربانی تھوڑا سا ان چیزوں کا خیال کریں. دوسری بات یہ کہ گیجٹ دیکھیں، میں نے میرے پاس پیرنٹس آتے ہیں نا، تو میں ہر پیرنٹ کو یہ کہتی ہوں کہ برائے مہربانی ان کو گیجٹ سے دور رکھیں، ان کو گیجٹ سے دور رکھیں. آپ گیجٹ دینا چاہتے ہیں نا، آپ اس پہ ریسٹرکشن لگا دیجئے. جس قسم کے پروگرامز بچہ یوٹیوب پر دیکھ رہا ہے، یہ موٹو پتلو اور یہ اتنے غیر اخلاقی قسم کے ویڈیوز، ریلز، شارٹس، یہ بچوں کے برینز کے ساتھ
بہت بہت برا اثر کریٹ کر کے جا رہے ہیں. آپ کا بچہ جو 2 ڈھائی 3 سال کا ہے، اگر وہ اتنی سی عمر میں وائلنس دیکھ رہا ہے، اگر وہ دیکھ رہا ہے کہ جی ہولی آ رہی ہے یا دیوالی آ رہی ہے، تو بتائیں کہ آپ کے بچے پر اس چیز کا کیا امپیکٹ، ہماری سوسائٹی کے اکارڈنگلی اس چیز کا کیا امپیکٹ پڑے گا. یا وہ یہ دیکھ رہا ہے کہ اس طرح سے گنز یوز ہو رہی ہیں، اس طرح سے اسموکنگ ہو رہی، تو کیا یہ اثر ڈال رہا ہے ہمارے بچے پر. تو برائے مہربانی دیکھیں کہ وہ کیا کانٹینٹ دیکھ رہا ہے، دیکھیں کہ وہ کیا چیزیں آبزرو کر رہا ہے، وہ کیا چیزیں پک کر رہا ہے. برائے مہربانی ان سب چیزوں سے دور رکھیں. آپ اس کو گیجٹ سے نہیں دور کر سکتے تو آپ اس کو سپروائز کریں، ساتھ بیٹھ کے دیکھا کریں کیا دیکھ رہا ہے وہ. اور خود اپنے اندر ریڈنگ ہیبٹ، کوئی بھی ناول لے کر بیٹھ جائیں، اپنے بچے کو بھی کوئی کتاب پکڑا دیں. آپ پڑھیں گی نا، آپ کا بچہ بھی پڑھے گا. آپ خود پڑھنا چاہیں گے نا، وہ بھی پڑھے گا. جو کام آپ کریں گے، اگر میں خود سارا وقت موبائل استعمال کروں گی تو میرا بچہ تو لازمی موبائل استعمال کرے گا نا. یا وہ بھی کہے گا کہ جو آپ دیکھ رہی ہیں وہ مجھے دکھائیں. جب تک میں خود نہیں بدلوں گی، میں اپنے بچے کو نہیں بدل سکتی، میں اسے بچا نہیں سکتی. ہر بچے کے ساتھ شیطان لگا ہوا ہوتا ہے. اور شیطان کا کیا مقصد ہے، وہ دنیا میں کیوں ہے؟ تاکہ وہ بہکاوے کی طرف لے کر جائے، تاکہ وہ برائی کی طرف لے کر جائے. اس کا تو یہی مقصد ہے نا. ہمیں اپنے بچے کو خود بچانا ہے، ہمیں اپنے دین کو آگے خود بڑھانا ہے. یہ ہماری کندھوں پر ذمہ داری ہے. تو اس چیز کا پلیز اپنا خیال رکھیں. اپنے بچے کی تعلیم کو خود آپ دیکھیں، اس کو جو ہماری ٹیچنگز ہیں، اسلامک ٹیچنگز ہیں، اس کی طرف آپ خود لے کر آئیں. آپ نے بچے کو موبائل دینا ہے، آپ دیجئے. 59 منٹس کے لیے دیجئے، 1 گھنٹے کے لیے دے دیجئے، لیکن دیکھیں ساتھ بیٹھ کے کہ وہ کیا دیکھ رہا ہے. آپ کو خود پتا ہونا چاہیے کہ آپ کے بچہ کیا آبزرو کر رہا ہے، کیا چیزیں دیکھ رہا ہے، کس قسم کا کانٹینٹ وہ دیکھ رہا ہے، کیا چیزیں آپ کی اس میں جو سجیشنز میں آ رہی ہیں، ویڈیوز کس طرح کی آ رہی. خود بھی آپ اپنی ریڈنگ ہیبٹس کو کریٹ کریں، اپنے بچے کی بھی ریڈنگ ہیبٹس کو کریٹ کریں. صرف ایک یہی واحد طریقہ ہے جس سے ہم اپنی آنے والی جنریشنز اور کرنٹ جنریشن کو بچا سکتے ہیں اس گیجٹ نامی چیز سے. ٹھیک ہے نا. جو ظاہر ہے اگر ایک چیز کا ایڈوانٹیج ہے تو اس کے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. اور جو ڈس ایڈوانٹیج ہے نا، چھوٹا بچہ اس کو زیادہ جلدی پک کر لیتا ہے. ایڈوانٹیجز تو اس کو بعد میں سمجھ میں آتے ہیں نا، پتہ بعد میں چلتا ہے کہ یہ چیز ایڈوانٹیج ہے، یہ ڈس ایڈوانٹیج ہے. بہرحال آج کا ٹاپک میرا اتنا ہی تھا. اس کے حوالے سے کوئی سوال آپ کرنا چاہیں، کوئی کمنٹ آپ کرنا چاہیں، یو آر فری ٹو ڈو دیٹ. باقی ہم مزید اس ٹاپک کے بارے میں کیا بات کریں، کیا انہانس کریں، وہ بھی آپ ہمیں بتائیں گے. سو انشاءاللہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئے ٹاپک، ایک نئی ایپیسوڈ میں. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.